وزیر اعظم کا دورہ بحرین، شہباز شریف کی بحرین کے بادشاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ سے ملاقات، دونوں ملکوں کے درمیان مضبوط اور تاریخی شراکت داری پر بات چیت، سیاسی، اقتصادی، دفاعی اور ثقافتی شعبوں میں مزید تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ وزیر اعظم کا باہمی احترام پر مبنی دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اعادہ۔ بحرین کے بادشاہ نے وزیر اعظم شہباز شریف کو آرڈر آف بحرین پیش کیا۔ آرڈر آف بحرین عالمی سربراہان کو پیش کیا جانے والا بحرین کا سب سے بڑا اعزاز ہے۔ قومی اتحاد ہماری سب سے بڑی طاقت ہے، ملکی سالمیت، سیکیورٹی اور شہریوں کے تحفظ پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا، دشمن کے عزائم ناکام بنائیں گے، وفاق اور صوبوں کو مکمل تعاون فراہم کیا جا رہا ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ کے شرکاء سے خطاب، کہا پاکستان باوقار ملک ہے اور اپنی صحیح جگہ ضرور پائے گا، خطہ جیو پولیٹیکل مقابلے، سرحد پار دہشت گردی اور ہائیبرڈ خطرات سے دو چار ہیں۔ پاکستان اور سعودی عرب کی مشترکہ مشق البتہ 2 اختتام پذیر، انسداد دہشت گردی آپریشنز اور دھماکہ خیز مواد تلف کرنے کی مشقیں کی گئیں۔ تبوک میں ہونے والی مشقوں میں اسپیشل سروسز گروپ اور سعودی دستوں نے شرکت کی۔ شریک دستوں نے پیشہ ورانہ مہارت اور خصوصی آپریشنز کا مظاہرہ کیا۔ GOCSSG نے اختتامی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ ISPR کا کہنا ہے تربیتی مشقوں میں دونوں ملکوں کے فوجی رابطے مزید مستحکم ہوں گے۔ بانی پی ٹی آئی کو لانے والوں سے پورا حساب لینا چاہیے، بانی پی ٹی آئی اکیلا مجرم نہیں، اسے لانے والے اس سے بڑے مجرم تھے۔ نون لیگ کے قائد نواز شریف کی نو منتخب لیگی ارکان سے گفتگو، کہا کرکٹ کھیلنے آئے تھے، پتہ نہیں کیا کر کے چلے گئے، گزشتہ دور حکومت میں ملک میں صرف تباہی آئی، بد تہذیبی کا کلچر عام ہوا، ملک کو دیوالیہ ہونے کے دہانے پر پہنچا دیا گیا۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کے اعزاز میں الوداعی تقریب، مسلح افواج کے دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ تقریب کے شرکاء سے خطاب میں جنرل ساحر شمشاد مرزا کا کہنا تھا ملکی دفاع ناقابل تسخیر اور مسلح افواج ہر چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ موجودہ جیو اسٹریٹجک ماحول میں مضبوط دفاع قومی سلامتی کی بنیاد ہے۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا نے شہداء اور ان کے اہل خانہ کو خراج تحسین پیش کیا، ملک کے دفاع کے لیے افواج کی قربانیوں کو سراہا۔ ISPR کے مطابق جنرل ساحر شمشاد مرزا نے فوج میں 40 سال خدمات انجام دیں، 3 سال چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی رہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے دورہ پاکستان پر آئے ایرانی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری علی لاریجانی کی ملاقات۔ فیلڈ مارشل نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ایران کے ساتھ قریبی تعاون کی ضرورت پر زور دیا، بدلتی ہوئی جیو پولیٹیکل صورتحال میں اسٹریٹجک تعاون کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا۔ علی لاریجانی کا علاقہ امن و استحکام کے لیے پاکستانی کاوشوں کا اعتراف، کہا دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو مزید وسعت دینے کے خواہاں ہیں۔ دبئی ایئر شو میں تیجس طیارے کی تباہی، آرمینیا نے بھارت سے تیجس طیاروں کی خریداری کی ڈیل معطل کر دی۔ آرمینیا بھارت سے 12 تیجس طیارے خریدنے پر مذاکرات کر رہا تھا۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کا کہنا ہے 12 طیاروں کی مجوزہ ڈیل کی مالیت $1.2 بلین تھی۔ اسرائیلی اخبار نے کہا بھارتی تیجس طیارے کی تباہی سے اسرائیل کو بھی نقصان ہوا۔ تیجس میں اسرائیلی کمپنی ایلٹا کا تیار کردہ ریڈار نصب تھا۔ دسمبر کے وسط میں PIA کی بولی لگانے کا فیصلہ، فاروق ستار کی زیر صدارت قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی نجکاری کا اجلاس۔ وزارت نجکاری کے حکام نے بتایا 4 کنسورشیم مطلوبہ معیار پر پورا اترے، انہیں ریکارڈ تک رسائی دی گئی۔ فاروق ستار نے پوچھا ملازمین کو برقرار رکھا جائے گا اور انہیں کچھ وقت ملے گا؟ حکام نے بتایا خریدار کنسورشیم کو 35 سے 40 نئے جہاز لانا پڑیں گے، جہاز ڈبل ہو جائیں گے تو انہیں عملے میں مزید چاہیے ہوگا۔ رکن کمیٹی صبا صادق نے لقمہ دیا، ملازمین کے مستقبل کی بات ہے، ہمیں اندازوں پر نہیں چلنا چاہیے۔ فاروق ستار نے کہا کمیٹی کی جانب سے لکھ دیں ملازمین کو کم سے کم 5 سال ملنے چاہیے۔ ہانگ کانگ کے علاقے تائپو میں رہائشی عمارتوں میں خوفناک آگ، 13 افراد ہلاک، 16 زخمی۔
8 بلاکس پر مشتمل رہائشی کمپلیکس 2000 یونٹس پر مشتمل ہے۔ تیزی سے پھیلتی آگ نے چاروں ٹاورز کو اپنی لپیٹ میں لیا۔ آگ بجھانے کی کوششیں جاری، سینکڑوں لوگ محصور، ہر طرف دھوئیں کے بادل چھا گئے۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق آگ عمارت کے گرد لگے لکڑی کے جنگلے میں بھڑکی۔ پی ٹی آئی کے بھگوڑوں میں جرت ہے تو پاکستان آ کر جنگ لڑے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں پہلے انہوں نے پاکستان لوٹا، اب اوورسیز پاکستانیوں سے مال بٹور کر پرتعیش زندگی گزار رہے ہیں۔ جی ایس پی پلس کی پاکستان کو سہولت کے خلاف مہم چلا کر غداری کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ پاکستان کی لڑائیاں پاکستان میں لڑے۔ بے نظیر شہید اور نواز شریف نے سخت ترین آزمائش میں بھی وطن عزیز کے مفادات کو نشانہ بنانے کا نہیں سوچا۔ سیاسی لڑائی پاکستان میں لڑی، اس کی قیمت بھی ادا کی۔ بانی پی ٹی آئی اینڈ کمپنی نے اقتدار چھن جانے کے بعد ملک کو دیوالیہ کرنے کی کوشش کی۔ 26 نومبر احتجاج کیس میں اے ٹی سی راولپنڈی کے حکم پر علیمہ خانم کو عارضی تحویل میں لیا، پھر جانے کی اجازت دے دی۔ علیمہ خانم عدالت سے باہر نکلی تو خواتین اہلکاروں نے تحویل میں لیا۔ عدالت نے حکم دیا تھا ملزمہ عدالتی احاطے سے باہر نہ جائیں۔ پروسیکیوٹر ظہیر شاہ کا کہنا تھا ملزم کی ضمانت نہیں ہوئی، اجازت کے بغیر باہر نہیں جا سکتے۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 4 اکتوبر احتجاج کیس میں عمر ایوب کو اشتہاری قرار دے دیا۔ سابق اپوزیشن لیڈر کا پاسپورٹ اور شناختی کارڈ بلاک کرنے کا حکم۔ عدالت نے عمر ایوب کی پراپرٹی کی تفصیلات بھی طلب کر لیں۔ عمر ایوب کے خلاف دہشت گردی کی دفعات کے تحت تھانہ نون میں مقدمہ درج ہے۔ ایف بی آر کا بیوٹی پارلرز اور ایستھیٹک کلینکس کے آڈٹ کا فیصلہ۔ ابتدائی طور پر کراچی، لاہور، اسلام آباد کے 250 ڈاکٹروں کا آڈٹ ہوگا۔ ذرائع کا کہنا ہے آئی ایم ایف نے ایف بی آر پر لگژری پروفیشنل سروسز کے آڈٹ کا دباؤ بڑھا دیا ہے۔ ایف بی آر نے ٹیکس چوری میں ملوث کمپنیوں کو نشانے پر رکھ لیا ہے۔ این سی سی آئی اے کرپشن اسکینڈل میں پیش رفت، 2 ایڈیشنل ڈائریکٹر سمیت 10 افسران کے نام پی این آئی ایل میں شامل، 3 فرنٹ مینوں کے نام بھی لسٹ میں ڈال دیے گئے۔ ایف آئی اے نے ملزمان کے اکاؤنٹ اور مالی معاونت کا ریکارڈ حاصل کر لیا۔ گرفتاری کے لیے 3 ٹیمیں تشکیل، 4 ملزمان کا شامل تفتیش ہونے کے لیے ایف آئی اے سے رابطہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی سعودی وزیر کھیل شہزادہ عبدالعزیز بن ترکی الفیصل سے ملاقات۔ کرکٹ کے فروغ اور نوجوانوں کی کھیلوں کے ذریعے مثبت سرگرمیوں میں شمولیت پر تبادلہ خیال۔ محسن نقوی نے کہا سعودی وزیر ویژن 2030 کے تحت کھیلوں کے شعبے کو غیر معمولی انداز میں آگے بڑھا رہے ہیں۔ سعودی عرب میں دونوں ملکوں کے نوجوانوں کے لیے نئے مواقع پیدا کیے جا سکتے ہیں۔ پاکستان اور سعودی عرب کھیلوں خصوصاً کرکٹ کو دوستی اور علاقائی ہم آہنگی کا مضبوط پل بنائیں گے۔ سندھ کے سینئر وزیر سے عالمی بینک کے وفد کی ملاقات۔ شرجیل انعام میمن کی عالمی بینک سے کراچی سرکولر ریلوے اور کراچی سکھر ہائی سپیڈ ٹرین کے لیے تعاون کی اپیل۔ کہا دونوں منصوبے سندھ کے لیے گیم چینجر ثابت ہوں گے۔ یلو لائن کی بروقت تکمیل کے لیے عالمی بینک کے مزید اور بروقت تعاون کی ضرورت ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کی یورپی یونین کے سفیر سے ملاقات۔ اقتصادی تعاون اور جی ایس پی پلس پر بات چیت۔ گورنر سندھ نے کہا یورپی یونین پاکستان کی سب سے بڑی برآمدی منڈی ہے۔ جی ایس پی پلس پاکستان کی برآمدات اور یورپی منڈیوں تک رسائی کے لیے انتہائی اہم ہے۔ باہمی تجارت میں مزید اضافہ ضروری ہے۔ پارلیمانی وفود کے تبادلے اور اعلیٰ سطح روابط یورپی یونین کے ساتھ تعلقات کو نئی بلندیوں تک لے جا سکتے ہیں۔ کراچی کنگز کے اونر سلمان اقبال نے پی ایس ایل میں آئندہ 10 سال کے لیے فرنچائز رائٹس کے معاہدے کی تجدید کر دی۔ کراچی کنگز کے اونر سلمان اقبال نے پی سی بی کی پیشکش باضابطہ طور پر قبول کر لی۔ کہا یہ ہمارے لیے فخر اور ذمہ داری کا لمحہ ہے۔ ہم پی ایس ایل کے ساتھ اس وقت جڑے جب پاکستان میں کرکٹ کی واپسی مقصد تھا۔ 10 سال میں ہم نے ملک میں کرکٹ کی واپسی اور لیگ کی کامیابی میں اہم کردار ادا کیا۔
एक दिहाई पहले हमने पाकिस्तान में क्रिकेट वापस लाने का वादा किया था। हमने महंगी तरीन फ्रेंचाइज होने से लेकर पाकिस्तान क्रिकेट की सतून बनने तक का सफर तय किया। ये सिर्फ मुआहदे की तजदीद नहीं बल्कि PSL की तामीर के लिए हमारा विजन है। चेयरमैन PCB कहते हैं कराची किंग्स ने लीग के वकार में इजाफे के लिए अहम किरदार अदा किया। कराची किंग्स की जानिब से मुआहदे की तजदीद लीग की मजबूती का सबूत है। PSL के लिए सलमान इकबाल और उनकी टीम का किरदार काबिल तारीफ है। CEO PSL सलमान नसीर ने कहा, अगली दिहाई में भी कराची किंग्स के साथ काम करना एजाज होगा। कराची किंग्स 2020 की चैंपियन थी और अब भी मकबूल फ्रेंचाइज है। CEO कराची किंग्स तारिक वसी ने फ्रेंचाइज राइट्स की तजदीद के फैसले को सराहा। कहा, अगले 10 साल न सिर्फ कराची किंग्स बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए तरक्की और कामयाबी के नए मौके लाएंगे। मुआहदे की तजदीद कराची किंग्स के लिए बड़ा मौका है। साबिक कप्तान वसीम अकरम का कहना है किंग्स के मालिक सलमान इकबाल कराची से मोहब्बत करते हैं, उसे अपना समझते हैं। मुआहदे की तजदीद पर सलमान इकबाल, उनकी टीम और कराची वालों को मुबारकबाद देता हूँ। साबिक कप्तान ने कहा, शाहीन आफरीदी मैदान में जान मारता है, जीत के लिए खेलता है। एशिया राइजिंग कप देखा, हैरत हुई पाकिस्तान में बैकअप में इतना टैलेंट है। अहमद दानियाल का मुस्तकबिल बहुत ताबनाक है। लाहौर में दूसरी इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आगाज। 15 मुल्कों के 44 बॉक्सर्स इवेंट में शरीक। 6 पाकिस्तानी और 38 बैनुल-अक़वामी बॉक्सर्स टाइटल के लिए जान लड़ाएंगे। गैर मुल्की बॉक्सर्स ने पाकिस्तान आने पर खुशी का इजहार करते हुए कहा, पाकिस्तानी बॉक्सर्स आलमी सतह पर अपना लोहा मनवा रहे हैं। चैंपियनशिप 29 नवंबर तक जारी रहेगी। और भारत को होम ग्राउंड पर बदतरीन शिकस्त। वर्ल्ड चैंपियन जनूबी अफ्रीका ने क्लीन स्वीप कर दिया। दूसरे टेस्ट में प्रोटियाज ने भारतीय टीम को 408 रन के बड़े मार्जिन से हराया। भारतीय टीम 2 बारी में भी जनूबी अफ्रीका की पहली इनिंग्स के स्कोर तक न पहुंच सकी। भारतीय टीम पहली इनिंग्स में 201, दूसरी इनिंग्स में 140 रन पर ढेर। हार्मर ने मैच में 9 खिलाड़ियों को आउट किया। जनूबी अफ्रीका ने 2 टेस्ट की सीरीज 2-0 से अपने नाम की।